حضور نے لشکر والوں سے فرمایا جاؤ یہ جوان تمہارا امیر ہوگا۔ سورہ بقرہ کے عالم کو آپ نے لشکر کا سردار بنایا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس کی عمر تو بہت کم ہے، آپ نے اسے بزرگوں پر امیر بنا دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ سورہ بقرہ کا عالم ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ امیر یعنی سردار ہونے کے لیے عمر کی بزرگی کی نہیں بلکہ علم کی بزرگی کی شرط ہے۔ اس کا مقام نزول اس کے بیشتر مضامین اور مسائل وہ ہیں جو ہجرت کے بعد مسلمانوں کو پیش آئے، اس لیے اس کا زیادہ تر حصہ مدنی زندگی پر مبنی ہے۔ اور اس لیے وہ آیات جو مکہ میں نازل ہوئی خصوصاً سود کی ممانعت جو کہ آخری حج کے وقت حضور کی نازل ہوئی تھی، آخری آیات ہیں وہ معاشیات اسلامی میں سب سے بڑی لعنت جو تھی وہ سود کی تھی، اور یہودیوں کا کاروبار جو تھا وہ سودی پر مشتمل ہوتا جا رہا ہے۔ تو وہ بھی چونکہ یہ آیت اگرچہ مکے میں نازل ہوئی تھی پھر وہ اپنی اہمیت کی بنیاد پر وہ بھی سورہ بقرہ میں شامل کر دی گئی تھی۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے باقی مضامین میں یہودیوں کی جن اخلاقی اور سماجی گراوٹ سے مسائل معاشرے کو ہر طرح کے خطرات لائے تھے، اس میں سود کی لعنت کو اصل مسئلے کی بنیاد بنایا گیا تھا۔ یہودی پیسے دولت کے پیچھے اپنی آیات الہی کو بیچ دیا کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا قرآن حکیم نے جگہ جگہ کہا کہ تم نے آیات الہی کو سستے داموں میں فروخت کر دیا دنیاوی فائدے کے لیے، اور سود کا بھی ان کا یہی کاروبار تھا کہ وہ سود اور دنیاوی فائدے کے لیے بڑی سے بڑی چیز کو ختم کرنے کو تیار تھے۔ اس لیے سورہ بقرہ میں سود کو خاص طور اس میں شامل کیا گیا ہے۔ تعلق کیا ہے کہ یہ ہجرت کے بعد اور جنگ بدر سے پہلے نازل ہوئی۔ جنگ بدر 2 ہجری میں ہوتی ہے، یعنی کہ بس 1 سال 1.5 سال کا عرصہ تھا جس میں یہ ہجرت کے بعد اور جنگ بدر سے پہلے، اور اس کی آیت نمبر 281 جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، تو یہ حجت الوداع کے موقع پر منا میں نازل ہوئی تھی، منا کے مقام پر۔ اس میں 286 آیات ہیں اور یہ کلام پاک کی سب سے طویل سورت۔ اس میں زیادہ تر مضامین وہ ہیں جو ہجرت کے بعد مسلمانوں کو پیش آئے۔ یہ خیال رکھیے کہ جو ہجرت کے بعد مسلمانوں کو مضامین جو مسائل پیش آئے تھے وہ ہیں یہ معاشی، سماجی، اخلاقی اور دین کی اہم باتوں کا احاطہ کرتے ہیں۔ یہ مسائل سورہ بقرہ کے جو مسائل ہیں خاص طور سے، اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ دعوت جو حضور کو مدینے میں جو حضور نے دعوت دی یہ اس دعوت سے مختلف تھی جو حضور نے مکے میں دی تھی۔ قرآن حکیم مکے میں نازل ہوتا ہے، 13 سالہ مکہ زندگی حضور کی ہجرت ہوتی ہے، 10 سالہ مدنی زندگی، لیکن جو 13 سالہ مکہ کی زندگی تھی اس کے ڈائنامکس مختلف تھے کہ وہ مشرکین اور کفار تھے، اور ان لوگوں سے حضور کا خطاب تھا کہ جو آسمانی کتابوں سے واقف نہیں تھے، جو دین کی لب و لہجہ، دین کی روح سے واقف نہیں تھے، زیادہ تر ان میں سے مختصر تھوڑے سے لوگ تھے جو دین ابراہیمی پہ تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو تھا جو دین ابراہیم، باقی زیادہ تر لوگ کفر اور شرک میں مبتلا تھے۔ لیکن جب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قول لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا تو انہوں نے اس پیغام کی راہ میں اتنی رکاوٹیں کھڑی کی کہ حضور کی زندگی مکہ میں مشکل ہو گئی۔ وہ تو جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کی سپورٹ اتنی شاندار سپورٹ تھی کہ حضور نے 13 سالہ مکہ زندگی اپنی گزار دی، ورنہ مکہ کے لوگوں نے حضور کا عرصہ حیات اس طرح تنگ کر دیا کہ پھر حضور کو ہجرت کر دیا۔ 13 سال کے بعد حضور کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے اور آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ اب جو مدینہ کے جو مسائل تھے وہ کن لوگوں کے کھڑے کیے ہوئے تھے؟ یہ نہیں کہ آپ کو مدینہ میں آ کے اسموتھ رننگ ہو گئی اور آپ نے تبلیغ کا پیغام جو ہے وہ آسانی سے لوگوں تک پہنچا دیا، ایسا نہیں تھا۔ سورہ بقرہ ان مسائل سے ڈیل کرتی ہے جن مسائل کا سامنا حضور کو مدینے میں تھا، مکہ میں نہیں تھا۔ مکہ میں وہ لوگ دوسرے تھے، کافر مشرک، اور سورہ بقرہ مکہ کے مدینہ کے لوگوں یعنی یہودیوں سے متعلق ہے، اور یہودیوں سے مناظرہ مقابلوں کے حوالے سے ہے کہ مکہ کے جو گروہ تھے وہ بت پرست تھے، جو کتاب اور توحید اور رسالت سے واقف نہیں تھے، ملائکہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم جب مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ سورہ یاسین میں کہا گیا نا، تو حضور فرماتے تھے قرآن نے کہا کہ جس خدا نے تمہیں پہلی دفعہ زندہ کیا جب تم کچھ نہیں تھے، ایک قطرے سے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہیں اس مٹی سے تمہاری جو بوسیدہ ہڈیاں ہیں وہی تمہیں اس سے پیدا کرے گا۔ یعنی کہ یہ لوگ بالکل منکر تھے، ایتھیسٹ تھے، یہ کچھ مانتے نہیں تھے، لیکن
یہودی جو تھے وہ صاحب نبی تھے، صاحب کتاب تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے تھے، حضرت موسیٰ ان کو وحی کا بھی پتہ تھا، انہیں آسمانی کتابوں کا بھی پتہ تھا، ان کو نبیوں کا بھی پتہ تھا، مگر وہ جان بوجھ کر اس سے روگردانی کرتے تھے اور اپنی کتاب یعنی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی توریت میں جو احکام الہی تھے، ان احکام سے وہ اس حد تک روگردانی کرتے تھے کہ آہستہ آہستہ انتہائی چالاکی سے انہوں نے اپنی حکومتوں کے دوران اس آسمانی کتاب میں ہی تحریف اور ترمیم کر دی تھی، اپنی توریت میں تحریف اور ترمیم کر دی تھی تاکہ لوگوں کو یہ بتا سکے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ عین کتاب کے مطابق کر رہے ہیں۔ یہودی، آپ یاد رکھیے، یہودی مدینہ میں آ کے آباد بھی اسی لیے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی اس سرزمین پہ ہجرت فرمائیں گے، اور چونکہ وہ اتنے نسل پرست تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی ہم ہی میں سے ہوں گے، ہم چوزن ون ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جب آخری نبی ہم ہی میں سے ہوں گے اور سرزمین کا یہ وعدہ ہے تو ہم کیوں نہ اس سرزمین پہ جا کے آباد ہو جائے تاکہ جب آخری نبی ہم میں سے ہو تو یقینی ہو جائے گی بات۔ تو وہ مدینہ کے آس پاس آ کے آباد ہو گئے تھے، لیکن جب آخری نبی قریش میں ہو گئے تو انہوں نے انتہائی اپنی حاسدانہ طبیعت کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ نہ مانا ان کو، بلکہ ان کو تنگ کیا اور انکار کیا اور کتاب اور تحریفات کی اور سازشیں کی اور دیو خونی کی اور ان کی جڑیں کاٹنے کے لیے جو ہم آگے تاریخ میں پڑھتے ہیں یہ سب کچھ انہوں نے کیا۔ ان کی عملی زندگی میں اکثر و بیشتر مواقع پر بکثرت ایسے رسوم و رواج جگہ پا گئے تھے جن کی دین میں کوئی جگہ ہی نہیں تھی اور جن کے لیے توریت یا زبور میں کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ان کا اور خدا کا وہ کلام جو ان کتابوں میں موجود تھا اس کو بھی انہوں نے اپنی منمانی تعویلوں کی وجہ سے بدل دیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی حکومتیں بدلتی ہیں تو ان کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ آئین اور قانون کو اپنی مرضی کے مطابق بدل دے تاکہ اپنے منمانی کام کر سکے۔ یہ NRO اور یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ اسی وجہ سے تاکہ اپنی منمانی سے کام کر سکے، اور لیکن انسان کی فطرت تو ازل سے وہی ہے، اس لیے جب اپنے بنائے ہوئے قانون کو جب وہ بدلتا ہے تو اس کی اوقات نہیں پتہ چل جاتی ہے۔ جب انسانوں نے اپنے آپ کو اس حد تک گرا لیا کہ وہ اللہ کے کلام میں اپنی مرضی اور اپنے فائدے کے لیے ترمیم کرنے لگے، ایک دفعہ نہیں ہوا، ایسا کئی دفعہ ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وارن بھی کیا، ان کو بتایا بھی کہ دیکھو تم اللہ کی کتابوں کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، لیکن وہ بات نہ آئے، اور جب انہوں نے اللہ کے لکھے ہوئے پیغام کو بھی بدلنا شروع کیا تو پھر اللہ نے آخری نبی اور آخری پیغام، آخری کتاب کا اہتمام اس طرح کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے، اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلی کتابیں بھی تو اللہ نے نازل کی تھی، لیکن پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری علماء بنی اسرائیل کے اوپر تھی، علماء یہود کے اوپر تھی۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی اور وہ پیغام نازل کیا اور اس کلام کا اس طرح اہتمام کیا اور اس کا مکمل آئین اور ضابطہ ایسے نبی کے حوالے کیا، نبی آخر الزمان کے حوالے کیا جس نے 40 سال تک اپنے کردار کا لوہا منوایا۔ مکہ کے لوگوں نے بے شک ان کے پیغام کو قبول کیا ہو یا نہ کیا ہو، ان کے کردار کو قبول کرتے تھے، ان کے کردار کو 40 سال تک اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کہہ نہیں سکتے تھے، ہمیشہ کہتے تھے آپ ثابت ہیں، امین ہیں۔ ان کے کردار کو اس طرح قبول کر کے انہوں نے مانا تھا۔ اور یہ والے جو کتاب الہی سے جو یہودیوں نے کھلواڑ کیا تھا، تو یہ سورہ بقرہ نے ان کے ساتھ یہودیوں کو یاد دلایا، بتایا، آگے ہم تفصیل سے کریں گے جب یہود کا بات کریں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ کس طرح کہ تم نے اللہ اپنی جو تمہاری پرانی آیات تھیں توریت کی اس میں تم نے اس نبی کا جو حلیہ آپ نے بتایا تھا، اس کی جو خوشخبری دی تھی اس قیامت کی، تم نے ان آیات میں بھی تبدیلی کر دی۔ قرآن نے کہا کہ اے نبی یہ آپ کو اس سے بھی زیادہ اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہو، بیٹے کا لفظ ہے لیکن یہ مانیں گے نہیں۔ یہ تو حجت ہے، یہ یہودیوں کا حسد، یہ یہودیوں کی دشمنی نبی آخر الزمان کے ساتھ تھی، اور جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں یہ والا مسئلہ ایڈریس کیا گیا ہے۔ مقصد رسول بھی یہی تھا
کہ یہودیوں کے اوپر جو قرآن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو کتاب اور دین نازل ہو چکا تھا ان کو ہدایت مل چکی تھی، لیکن صدیوں سے وہ اس دین کی اصل تعلیم سے دور ہو چکے تھے اور ان کے عقائد میں بہت سارے غیر اسلامی عقائد آمیزش ہو گئی تھی اور وہ صرف ان کا محل ایک ڈھانچے کی شکل تھا، ایک فیک سی چیز تھی کہ جو ان کا دین جسے وہ سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ ان کے علماء، مشائخ اور قبیلوں کے سرداروں کا کردار خراب ہو چکا تھا، اس لیے عوام بھی اس راستے پر چل پڑے تھے۔ قرآن نے کہا جب تمہارے عمراء، تمہارے ایلیٹ خراب ہو جاتے ہیں تو پھر سارا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کے ساتھ یہی ہوا تھا اور وہ ان کو اپنی اس بگاڑ اور برے کاموں سے ایسی محبت ہو گئی تھی کہ وہ کسی اصلاح کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ صدیوں سے ایسا ہوتا چلا آ رہا تھا کہ جب کوئی بندہ خدا انہیں دین کا راستہ دکھاتا تھا تو وہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے انبیاء بنی اسرائیل کو یہودیوں نے قتل کیا۔ ہم تاریخ جب اٹھا کے دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کو، کیونکہ 1,24,000 نبی ہیں، سب کا ذکر قرآن حکیم میں نہیں ہے، لیکن کتنے نبی ایسے تھے جنہیں یہودیوں نے قتل کیا کیونکہ انہیں اپنے اس بگاڑ سے اتنا لگاؤ، اتنی محبت پیدا ہوئی تھی کہ وہ اس سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے اور کتاب الہی کو انہوں نے فتح کو ڈال دیا تھا۔ دراصل یہ لوگ بگڑے ہوئے مسلمان تھے، یہ بڑا اہم جملہ ہے۔ یہ بگڑے ہوئے مسلمان تھے جن کی بدعتوں، ترمیموں، نئی نئی رسوم و رواج، فرقہ بندیوں، خدا فراموشی، حب مال، حب جاہ اور دنیا پرستی نے اس حد تک ان میں گراوٹ پیدا کر دی تھی کہ وہ اپنا اصلی نام مسلم بھی بھول گئے تھے۔ یہودیوں کا اصلی نام مسلم تھا، یہ پرانی امت مسلمہ تھی، لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں اتنی تحریف کی، اتنی تبدیلیاں کی کہ وہ اپنا اصلی نام مسلم بھی بھول چکے تھے اور محض یہودی کہلانے لگے تھے، اور انہوں نے اللہ کے دین کو محض بنی اسرائیل کی آبائی وراثت سمجھ لیا تھا۔ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اللہ نے اس سورہ بقرہ کے ذریعے آپ کو پیغام دیا کہ ان بدبختوں کو اصلی دین کی طرف آنے کی دعوت دیں، کہ ہم پہلے یہ دعوت انہیں دے چکے ہیں لیکن انہوں نے اس دعوت کو مرتب کر دیا ہے، اتنی تحریف کی ہے، اتنی تبدیلی کی ہے کہ وہ دین بالکل ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ اسی لیے ابتدائی 15-16 رکوع اس دعوت پر مشتمل ہیں اور ان آیات میں یہ بات بالکل آئینے کی طرح واضح ہے کہ پیغمبر کی امت کی بگاڑ کی صورت کیا ہوتی ہے۔ العظم پیغمبر ہے جناب موسیٰ علیہ السلام، عظیم پیغمبر ہے، اور جب ان کی امت میں بگاڑ کی صورت پیدا ہوئی تو کیا بگاڑ کی صورت پیدا ہوئی یہ ہمیں سورہ بقرہ پورا بتاتا ہے۔ پھر میں ہاروت اور ماروت کا بھی کہ کس طرح وہ جادو کے چکر میں چل پڑ گئے تھے اور کیا کیا ان میں بدعتیں پیدا ہو گئی تھی، ہم آگے جا کے اس کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ رسمی دینداری کے مقابلے میں اس حقیقی دینداری کا عمل اور کردار کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ سورہ بقرہ ہمیں بتائے گی کہ احکام کیا ہے اور ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہے، اور فروع اور رسول کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اچھا، مکہ میں معاملہ صرف اصول دین کی تبلیغ اور دین قبول کرنے والوں کی اخلاقی تربیت تک محدود تھا، مگر مدینہ پہنچ کر یہ پیغام ایک نیا موڑ اختیار کرتا ہے، نیا موڑ اختیار کرتا ہے، یعنی دعوت اسلام نہ صرف ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے بلکہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چند عزیز و اقارب اور اصحاب کے ساتھ ایک چھوٹے سے گروہ کی صورت میں تھے تو مدینہ آ کر مختلف قبائل کے وہ سب جو لوگ اسلام لائے تھے وہ ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہونے لگے اور ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست قائم ہوئی، اسلامک اسٹیٹ قائم ہوئی۔ پہلی دفعہ تاریخ انسانی میں اسلامک اسٹیٹ جو قائم ہوئی ہے جس بھی شکل کی تھی، بالکل ابتدائی شکل کی تھی، وہ مدینہ میں حضور کے ہجرت کے بعد قائم ہوئی تھی۔ اسی لیے چونکہ ریاستی طاقت بذات خود ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس ریاست کی مدد اس طرح کی کہ اب تمدن، معاشرت، معیشت، سیاست، قانون، ان سب سے متعلق ہدایات سورہ بقرہ میں دینی شروع کی کہ اب جب تم ایک ریاست کی بنیاد ڈال رہے ہو تو تمہیں ظاہر ہر قسم کے معاملات پیش آئیں گے، تو اس میں تمہیں کیا کرنا ہے، یہودیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، قرض کیسے دینا ہے، سود کی کیسے ممانعت کرنی ہے، ذبیحہ کے احکام، نکاح کیسے کرنا ہے، طلاق کیسے کرنا ہے، دیت کیا ہے، وراثت کیا ہے، وصیت کیا ہے، تمام احکامات سورہ بقرہ میں ایک زندگی بنیادی مکمل ڈھانچے کے لیے سورہ بقرہ نے ہمیں یہ تمام احکامات دیے ہیں۔ اسی لیے اس کے آخری 23 رکوع
زیادہ تر انہی ہدایات پر مشتمل ہے. آخری طریقے اب جب بیشتر مسلمان سورہ مدینہ میں جمع ہو گئے تھے تو ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہوئی اور صورتحال ایک نئے مقابلے کی طرف چلی گئی. اب وہ مقابلہ کیا تھا؟ مقابلہ یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی ریاست ہے، دوسری طرف تمام عرب اس کو ختم کرنے کے در پہ ہے. تمام عرب میں جہاں جہاں پیغام پہنچتا ہے اسلام کا، سب نے آسانی سے قبول نہیں کیا تھا. کچھ لوگوں نے خوف سے، کچھ لوگوں نے یہ کہ خدیجہ نے قبول کر لیا، خدیجہ اتنی مالدار خاتون ہے، خدیجہ کی دولت، خدیجہ کی تجارت جگہ جگہ تھی، خدیجہ کے نام سے کچھ لوگوں نے قبول کر لیا. لیکن کچھ اکثر لوگ جو تھے وہ اس دعوت کے خلاف تھے. تو اس مٹھی بھر جماعت کی کامیابی ہی نہیں بلکہ اس کی بقا کا دار و مدار اس پر تھا کہ نہ صرف پورے جوش و خروش سے یہ اپنے دین کی تبلیغ کریں، بلکہ جن خطرات سے وہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے، اپنے کردار اور عمل اور حسن سلوک سے زیادہ لوگوں کو اپنا ہم عقیدہ بنائیں اور اس طرح دعوت دین کو پھیلائیں. اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے، اپنے ڈیلنگس کے ذریعے سے، کہ جب آپ تجارت کریں، جب آپ لین دین کا معاملہ کریں تو لوگ آپ کے کردار سے اتنے متاثر ہوں کہ دیکھیے اگر یہ مسلمان ہے، یہ ان کا دین ہے، تو ہم یقیناً دین قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس لیے اس سورہ بقرہ نے یہ احکامات واضح کر کے بتائے ہیں کہ اگر عرب کے لوگ اس نئے دین اسلام کو، نئے نظام اسلام کو محبت اور نرمی سے قبول کرتے ہیں تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوگا. اور اگر مسلح طاقت اور مزاحمت کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کو سامنا کرنا پڑے تو آپ اس بات کو اہمیت نہ دیں کہ مخالفین کی تعداد کتنی ہے، ان کا لشکر کتنا ہے، ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے. آپ اللہ کی طاقت پہ بھروسہ رکھیں. اور جو ہم نے جنگ بدر میں دیکھا، جنگ بدر سورہ بقرہ کے نزول کے بعد پہلی جنگ جو ہے وہ جنگ بدر ہے. 313 مسلمان ہیں اور 1000 جو ہے وہ کافر ہیں، مکہ سے آتے ہیں، مسلح ہیں، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں ان کے پاس. مسلمانوں کے پاس بہت کم ہتھیار ہے، مشکل سے کسی کے پاس کوئی لکڑی ہے تو کوئی پتھر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی ہتھیار نہیں تھے، کوئی گھوڑے اونٹ نہیں تھے. 313 سے مسلح بھی نہیں تھے. میرے مولا نے دعا کی ڈوبنے کے پروردگار آج ہی اس جماعت کی تو حفاظت کر، اگر آج یہ خطہ زمین سے مٹ گئی تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں یہ چیلنجز تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کے لیے سورہ بقرہ ان کی حوصلہ افزائی اور ہمت بھی بڑھاتی ہے. اور ایک اور بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء مرسلین کی باتوں کے مٹے ہوئے آثار یہودیوں میں حد تک تھے کہ وہ فرشتوں کا وجود کو تسلیم کرتے تھے اور کچھ بھولے بسرے نام جبرائیل اور میکائیل وغیرہ کے ان میں تھے. مگر جبرائیل کے ساتھ ان کے یہاں یہ روایت وابستہ ہو گئی تھی کہ جبرائیل امتوں پر عذاب لاتے ہیں. یہودیوں کو یہ خیال تھا کہ جبرائیل تو وہ فرشتہ ہے جو امتوں پہ عذاب لاتے ہیں، کیونکہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے اکثر امتوں پہ عذاب آئے. ہم قرآن حکیم میں پڑھتے ہیں تباہ شدہ اقوام کے واقعات. لہٰذا جب حضور نے یہ فرمایا کہ محمد پر، یہ فرمایا گیا کہ محمد پر جبرائیل وحی لاتے ہیں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. تو یہودی اس بات پر بہت چراغ پا ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ جبرائیل تو ہمارے پرانے دشمن ہیں، یہ تو ہمارے پرانے دشمن ہیں، تو اس لیے تو ہمارے خلاف ایسی آیات لے کر آ رہے ہیں. یہ یہودیوں کی کٹوجتیاں دیکھیے. تو اس کے بعد سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا جواب دیا ہے کہ جبرائیل تو اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو ہر دنیاوی حوث سے پاک ہیں. چونکہ وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، لہذا آیت نمبر 97 میں فرمایا گیا اے محمد کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے وہ گویا خدا کے اس کلام کا دشمن ہے جسے اس پاک ذات نے اللہ کے حکم سے آپ کے قلب مطہر پر اتارا ہے. اور جو اس کلام کی تصدیق کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا دوست ہے. یہ وہ کلام ہے جو تمہارے پاس آنے والی کتاب اور توریت میں موجود تھا. بار بار اللہ نے کہا قرآن جو ہے وہ توریت اور انجیل اور زبور کی تصدیق کرتی ہے. یہ تمہاری آسمانی کتابوں کا لیٹسٹ ایڈیشن ہے جس کے بعد پچھلے ایڈیشن سارے کینسل ہو گئے. یہ ہے قرآن حکیم. اور پھر ہدایت اور خوشخبری ایمان لانے والوں کے لیے ہے یہ ہدایت. اور یہودیوں کو اس احمقانہ خیال پر تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اس خیال سے باز رہیں کہ جبرائیل دشمن ہے تو اس لیے تمہاری دشمنی کی آیات لے کر آتا ہے. اللہ نے کہا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے گویا وہ اللہ کے کلام کو جھٹلاتا ہے. جو دشمن ہو اللہ کا یا ایسے کافروں کا یا ایسے فرشتوں کا یا اس کے پیغمبروں کا یا جبرائیل کا، یہ آیت مبارک ہے، تو اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا.
5 منٹ اور کہ انہیں 5 منٹ سے ذرا دیر شروع کیا تھا، بس میں ختم کر رہی ہوں۔ سورہ بقرہ میں ایمان والوں کو سب سے اہم جو خبر دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے دعوت اسلامی بڑھے گی ویسے ویسے یہودی علماء جو توریت میں تحریف کرتے ہیں ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی، ان کا وظیفہ، ان کی تجارت بند ہو جائے گا، تو وہ جو معاشرے میں ایک ایلیٹ، ایک اعلیٰ مقام انہیں حاصل ہے، وہ مقام ان کا ختم ہو جائے گا۔ غرض ہر قسم کے یہ انہیں اندیشے لاحق ہوں گے۔ تو حضور کے آمد کی خبر سنتے ہی وہ چوکنا ہو گئے اور انہوں نے ساری پیشین گوئیاں ان میں تحریر کر دی جو ان کی کتابوں میں موجود تھی، یہاں تک کہ حضور کے حلیوں کو بھی بدل ڈالا۔ تو آنے والے جس شدید خطرے کی نشاندہی کی گئی وہ تھا منافقین کا خطرہ۔ مدینہ میں سب سے بڑا خطرہ جو تھا وہ منافقین کا خطرہ تھا۔ اس گروہ کو سب سے زیادہ خطرناک ان سے کہا گیا کہ جہنم کے ادنا نچلے ترین طبقے میں جو ہوگا وہ منافق ہوگا۔ سورہ بقرہ کے نزول کے وقت مختلف قسم کے منافقین کے ظہور کی تدافی، منافق ایک قسم کا نہیں ہے، ابھی میں آپ کو بتاتی منافقین کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو اس میں اللہ نے ان کی طرف محض اشارہ کیا ہے، جہاں منافق کا ذکر ہے وہ اشارہ ہے۔ بعد میں جتنی ان کی صفات اور حرکات نمایاں ہوتی چلی گئی، اتنی ہی تفصیل کے ساتھ ساتھ بعد کی صورتوں میں ہر قسم کے منافقوں کے متعلق ان کے لیے الگ الگ ہدایات آتی گئی کہ یہ ابھی آغاز تھا گروہ منافقین کے نکلنے کا۔ مکہ میں تو کوئی منافقین سے خطرہ نہیں تھا، مکہ میں تو کھلا ہوا کفر، کھلی ہوئی دشمنی، کھلا ہوا سب کچھ تھا۔ مدینہ میں آ کے حضور کو منافقوں سے سامنا کرنا پڑا، اور یہ وہ منافق تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں کتنے دردناک واقعات کربلا سے لے کر 11ویں امام تک جو ہوئے وہ ان منافقوں کی وجہ سے۔ یہ منافقین ذمہ دار تھے اس چیز کی کہ جو تاریخ اسلام کو جنہوں نے خون سے رنگ دیا۔ منافق کے معنی تو ویسے ہپوکریٹس کے ہیں، اس کا مطلب ہے ایسا خطرناک شخص جو بظاہر اپنے وقتی طرز عمل کی بنا پر آپ کو دوست نظر آئے مگر در حقیقت وہ آپ کا بدترین دشمن ہو یا آپ کے دشمن کے لیے کام کر رہا ہو اور دشمن کی ہدایات کی بنیاد پر آپ پر نظر رکھے ہوئے ہو، اسپائی کر رہا ہو تاکہ آپ کے تمام حالات اور آپ کے ارادوں سے، آپ کے منصوبوں سے اچھی طرح واقفیت حاصل کر لے اور پھر آپ کو نقصان پہنچائے۔ عبداللہ ابن ابی کا نام بڑا مشہور ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں اور یہ جنگوں کے حالات دیکھیں، اس میں منافقین کی ریشہ دمانیاں، ان کی سازشیں بڑی کھلی باتیں ہیں، یہ تاریخ سے سب کچھ پتہ چلتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اسلام میں منافقین کے داخل ہونے کے حوالے سے ان کی نشاندہی گروہوں کے حوالے سے کی گئی ہے کہ یہ کتنی قسم کے گروہ ہیں۔ پہلا گروہ ہے، اچھا پہلے سنیے، اگرچہ منافقین کی حرکتوں کا اندازہ تو حضور کو پہلے ہی سے تھا، یعنی مکہ میں اسلام پھیلنے کے آخری زمانے ہی سے پتہ چل گیا تھا۔ کچھ لوگ تھے ایسے لیکن وہ بھی بہت خوفزدہ تھے، دل سے تو معترف نہیں تھے لیکن زبان سے اقرار کرتے تھے، لیکن وہ اسلام کی تبلیغ کے راستے میں آنے والی مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مسائل برداشت کرنے کی خاطر تیار نہیں تھے۔ If you can't beat them, join them۔ یہ جو پالیسی ہوتی ہے نا لوگوں کی کہ بھائی اب یہ بڑی طاقت ان کی ہو رہی ہے یہاں سے وہاں تک، جیسے کہ ابو سفیان نے کھڑے ہو کے کہا تھا فتح مکہ کے موقع پہ حضرت عباس بن عبد المطلب سے کہ تمہارے بھتیجے کی سلطنت تو بہت بڑھ گئی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جاہل شخص یہ سلطنت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ تو اس قسم کے منافقین جو تھے جنہوں نے کہا کہ اب ان کی اتنی طاقت بڑھ گئی ہے اب ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اب ان میں شامل ہو جاؤ۔ فتح مکہ کے موقع پہ ابو سفیان شامل ہو گئے تھے، بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا اور یہ سارا فتنہ کے ساتھ اسی کا پھیلایا ہوا تھا۔ پہلی قسم تو وہ تھی جو مکہ ہی سے ساتھ چلی آ رہی تھی، وہ مدینے میں بھی اسی لیے ساتھ آئے تھے کہ مکہ میں موجود منکرین اسلام سے ڈر گئے تھے اور رسول کے ساتھ ہجرت کر کے اپنی جان اور مال کو محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ یہ اس میں ابو سفیان کی قسم کے منافقین۔ دوسری قسم وہ تھی جو قطعاً دل سے اسلام کی منکر تھی اور محض فتنہ پھیلانے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے جماعت مسلمین میں داخل ہوئی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو آپس میں لڑوانے کے لیے، یہ منافقین وہ تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جب معاملہ پیش آیا تو معاویہ نے ان سے کام لے کے مولا کے لشکر میں بے چینی پھیلا دی
اور کس طرح جو ہے وہ پیغامات پہنچا کے اور اپنی مکر و فریب اور سازشوں کی وجہ سے منافقین کو استعمال کر کے پھر وہ وہاں تک معاملہ پہنچایا تھا. تیسری قسم کے منافق وہ تھے جو اسلامی ریاست قائم ہو جانے کے سبب اقتدار میں شامل ہونے اور مفادات حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے. اب یہاں ان لوگوں کے نام ہے جن کے نام میں اس مائک پہ نہیں لے سکتی, آپ لوگ سمجھ لیں. وہ چاہتے تھے کہ ایک طرف مسلمانوں میں اپنا شمار کرائیں اور دوسری طرف مخالفین اسلام سے بھی رابطہ رکھیں تاکہ دونوں طرف کے فائدوں سے لطف اندوز ہو سکے اور دونوں طرف کے خطرات سے بھی محفوظ رہ سکیں. چوتھی قسم ان لوگوں کی تھی جو اسلام اور جاہلیت کے درمیان تھے, یعنی انہیں اسلام کے برحق ہونے پر شک و شبہ رہتا تھا, مگر چونکہ خاندان اور قبیلے کے بیشتر لوگ اسلام لے آئے تھے اس لیے یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے, چونکہ وہ قبیلے اور خاندان سے کٹ کر نہیں رہ سکتے تھے. یہ وہ لوگ تھے صلح حدیبیہ پہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں شک پیدا ہوا تھا کہ جب اپنے ہاتھ سے رسول نے محمد رسول اللہ کاٹ دیا تھا. دیکھیے باریک باریک نوٹیں ذہن میں رہے تو ہمیں یہ ساری باتیں اور قرآن کی نورانیت, قرآن کا معجزہ, قرآن کی گہرائی اور قرآن کی بلاغت ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن ہمیں کیا سمجھنے کے لیے تیار کر رہا ہے. چوتھی قسم ان لوگوں کی تھی جو اسلام اور جاہلیت کے درمیان تھے, یعنی اسلام کے برحق. پانچویں قسم وہ تھی جو پہلے قسم میں بھی بیان ہوئی ہے, یعنی رسول اکرم کے کردار اور اسلام کے امر حق کی حیثیت ہونے سے دل سے قائل ہو گئے تھے, مگر جاہلیت کے طور طریقوں اور رسم و رواج کو چھوڑنے اور اخلاقی پابندیوں کو قبول کرنے اور فرائض کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ پانچوں قسم کے منافقین تھے کہ جن سے سورہ بقرہ میں خطاب ہوا ہے, جن سے خبردار رہنے کی تلقین کی گئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے یہودیوں کی سازشوں سے بھی باخبر رہو, منافقوں کی سازشوں سے بھی باخبر رہو, اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھو. اور یہ آگے کل انشاءاللہ بیان کروں گی. سورہ بقرہ کا شروع ہی جو ہم حضرت آدم علیہ السلام کا کریں گے جو ہوتا ہے کہ جب آدم کو خلق کیا تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ یہودیوں کی کیفیت حیثیت بھی اس شیطان کی سی ہے کہ جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا, لیکن سجدہ نہ کرنے کے باوجود آدم کی خلافت قائم ہو کر رہی تھی. اسی طرح اے محمد اگر یہودی تمہیں نہیں بھی مانتے, کتنی بھی حاسدانہ تمہارے لیے سازشیں کرتے ہیں, لیکن تمہاری رسالت, تمہاری دعوت, تمہارا دین قائم ہو کے رہے گا اور اس بات پہ اللہ پر بھروسہ رکھو. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو پروردگار ہماری اس خلیل کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور قرآن کو جماعت کا جہاں معصومین کا خاص طور سے حاضر امام کا یہ درس میں نے حاضر امام کی خدمت میں پیش کیا. آپ توفیق عطا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا کریں کہ میں اس کا حق ادا کر سکوں ان 10 دنوں میں آپ کے سامنے, کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے اور معنی بہت بیان کرنے ہوتے ہیں. آپ لوگ بھی تھکے ہوئے ہیں تو میری دعا ہے کہ ہم سب کو اتنی ہمت عطا ہو, اتنی توفیق و شرح صدر و سینہ کھلے, دل دماغ کھلے کہ جو واقعات, جو باتیں, جو معنی بیان ہو رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں ہمارے دل و دماغ میں اترے, ہمارے نورانی کلام سے ہمارا قلب نورانی ہو اور پھر ہم اپنی زندگی میں اس کو جاری و ساری کریں. اپنی آخری اجرت کے ضرور میں تاجیل فرما, ہمیں ان کے اعمال و انصار میں شامل فرما اور محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم.